بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 8 جون اور ہفتے کا دن ہے۔ حکومت کے لیے اس وقت 3 بڑی پریشانیاں بنی ہوئی ہیں۔ بجٹ سر پہ ہے اور بیرونی فائنینسنگ کے لیے پاکستان کی تمام تر کوششیں جو ہیں کہ وہ برابر ثابت نہیں ہو رہی۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ جو ہے کہ وہ ایک سیاسی اتحاد بنانے کے لیے قریب ترین پہنچ چکے ہیں، اور ایک فائنل حتمی ڈرافٹ جو ہے وہ عمران خان اور فضل الرحمان صاحب کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے۔ اور اگر وہ معاملات طے ہو جاتے ہیں تو پھر ہفتے 10 دن کے بعد JUI بھی اس اپوزیشن اتحاد کا حصہ ہوگی جو حکومت کے خلاف ایک بڑی تحریک شروع کرنے جا رہا ہے۔ اور ایسے حالات میں جہاں پہ پاکستان کے دوست ممالک بھی اس وقت پاکستان کی بیرونی فائنینسنگ کے اعتبار سے کوئی مدد کرنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کر رہے، اور تمام دوست ممالک اس وقت حکومت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام قائم کیا جائے، اور سیاسی استحکام اسی وقت ہوگا کہ جب آپ سیاسی انتقام جو ہے وہ بند کریں گے۔ اگرچہ نواز شریف صاحب نے آج مری میں اپنے سینیٹر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ انتقام کی سیاست نہیں کرتے اور وہ ابھی سوچتے بھی نہیں ہیں عمران خان کے بارے میں، لیکن انٹرسٹنگلی پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو، ان کی تمام سیاست، ان کے تمام بیان جو ہیں کہ وہ عمران خان اور عمران خان کی سیاست کے گرد گھومتے ہیں۔ کوئی جلسہ، کوئی پریس کانفرنس، کوئی ایسی ہینڈ آؤٹ، کوئی ایسا پریس ریلیز نہیں ہے جس کے اندر اینٹی PTI یا اینٹی عمران خان سینٹیمنٹس نظر نہ آ رہے ہوں، لیکن میاں نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ وہ انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ اس وقت جو چیلنجز پاکستان کو درپیش ہے، سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ اکنامک سچویشن ہے۔ پاکستان معاشی طور کے اوپر مسلسل، اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ جی ہم نے ٹرن اراؤنڈ کر لیا ہے، لیکن فائنینسنگ کا بندوبست اگر نہیں کیا گیا اور اگر IMF کے ساتھ معاہدہ طے نہیں پایا جا سکا، جو اس وقت تک ابھی تک سٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے کہ اس حوالے سے کوئی جو ڈاکومنٹ ہیں وہ ایکسچینج نہیں کیے گئے ہیں، اور اگر IMF جس انداز کے اندر پاکستان کے اوپر یہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ اگر آپ کے دوست ممالک آپ کی جو بیرونی فائنینسنگ کا گیپ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے تحریری طور کے اوپر ایشورنس دیتے ہیں، ایگزیکٹلی اسی طرح سے جس طرح سے پچھلا IMF کا معاہدہ تھا اس انداز کے اندر ابھی بھی بات کی جا رہی ہے، اور اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر IMF کے لیے مشکل ہوگا کوئی بھی سٹاف لیول ایگریمنٹ یا پاکستان کے لیے کوئی نیا پروگرام شروع کرنا۔ تو اس لیے دوست ممالک کہتے ہیں کہ آپ سیاسی استحکام لے کر آئیں، سیاسی انتقام بند کریں، اور جو بھی سیاسی بنیادوں کے اوپر مقدمات بنائے گئے ہیں ان میں قیدیوں کو رہا کیا جائے، اور اس میں سر فہرست جو ہے وہ عمران خان ہے۔ اس لیے جو ہے کہ ابھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ حکومتی سطح کے اوپر مسلسل پے در پے کوئی نئے مقدمات بنائے جاتے ہیں تاکہ عمران خان کے اوپر اتنا اعصابی دباؤ ڈالا جا سکے کہ ان کو اعصابی طور کے اوپر توڑ کر پھر اپنی شرائط کے اوپر ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا جائے، انڈرسٹینڈنگ کی جائے، لیکن عمران خان جو ہے کہ وہ اس طرف آنے کے لیے قطعی طور کے اوپر تیار نہیں ہے۔ چاہے وہ سپریم کورٹ کے اندر آپ نے دیکھا کہ جب نیب ترامیم کا کیس تھا تو انہوں نے بڑے شگاف الفاظ کے اندر کہا کہ نیب ترامیم کی وہ مخالفت کرتے ہیں، نیب ترامیم کے خاتمے سے ان کو تو فائدہ ہوگا لیکن ملک کا دیوالیہ ہو جائے گا۔ یہ وہ نقطہ تھا جو بڑا واضح لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تھا اکراس دا بورڈ، پاکستان کے اندر بھی پاکستان کے باہر بھی، کہ عمران خان جو ہے کہ وہ کسی طور کے اوپر بھی کوئی مفاہمت یا ڈیل نہیں کریں گے، اپنے بیسک پرنسپلز کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو نیا مقدمہ بنتا ہے عمران خان اس میں فرنٹ فٹ پہ آ کر کھیلتے ہیں۔ ابھی سائفر کیس بنا، اس کے بعد 9 مئی کے مقدمات بنائے گئے، اور انٹرسٹنگلی جب بھی کوئی تفتیشی جاتے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان سے تفتیش کرنے، تو عمران خان ایک نیا وہاں پہ سوال اٹھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے تفتیش کرنے والے جو بنیادی طور کے اوپر اعصابی دباؤ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں عمران خان کے اوپر کہ ان کو ڈرایا جا سکے کہ اس مقدمے کے اندر ان کو عمر قید ہو سکتی ہے، اس مقدمے کے اندر ان کو سزائے موت ہو سکتی ہے، اس مقدمے کے اندر ان کے اوپر غداری کا مقدمہ درج کر کے جو ہے کہ تمام عمر جو ہے کہ ان کو اسی ڈیتھ سیل کے اندر رکھا جا سکتا ہے۔ یہ اعصابی دباؤ ڈالنے کے لیے وہ جاتے ہیں، لیکن آگے سے عمران خان ایسے سوالات اٹھاتے ہیں یا ایسا پیغام دیتے ہیں کہ وہ ادارے، وہ افسر جو دباؤ ڈالنے گئے ہوتے ہیں وہ خود جو ہے کہ اعصابی دباؤ کا شکار ہو کر وہاں سے آتے ہیں۔ 9 مئی کے مقدمات میں جب پنجاب پولیس اڈیالہ جیل میں عمران خان کے پاس پہنچی تو انہوں نے چاہے جائے کہ اس سے پہلے کہ کوئی پنجاب پولیس والے ان سے سوال کرتے یا ان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے تو عمران خان نے انہی کو کہا کہ یہ بتاؤ کہ پنجاب پولیس کو کیسے سیدھا کیا جا سکتا ہے، میں کیسے اس کو سیدھا کر سکتا ہوں، مجھے وہ طریقے بتاؤ۔
اور اسی طرح FIA کی ٹیم ابھی جو پہنچی جو 1971 سقوط ڈھاکہ جو جنرل ضیاء کی سیاست اور ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان دو لخت ہوا، اس مقدمے میں جب ان کے پاس پہنچے تو عمران خان اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال جواب کرتے تو عمران خان نے کہا کہ پہلے FIA کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے، جو سائفر کیس جھوٹا بے بنیاد مقدمہ ان کے اوپر قائم کیا اور پھر ہائی کورٹ نے اس کو اٹھا کے باہر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے، تو پہلے اس کے اوپر معافی مانگی جائے، اور پھر اس کے بعد جس انداز کے اندر انہوں نے سقوط ڈھاکہ، جنرل ضیاء کے سیاسی کردار اور جو جنرل ضیاء اور ان کے ساتھ جو باقی جو لوگ تھے جنہوں نے حمود الرحمان کمیشن کے اندر جس چیز کی نشاندہی کی ہے، وہ پورا کا پورا FIA کو انہوں نے ایک لیکچر دے دیا اور کہا کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو پڑھا جائے تو اس کے اندر حقائق ہیں، ان حقائق کی روشنی میں وہ بات کر رہے ہیں، اس لیے ان کو کوئی اس سے نہیں ہے کہ کیا مقدمہ بنتا ہے کیا نہیں بنتا، بلکہ کہ اگر انہوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہوتی وہ اون کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں اون کرتا ہوں اپنے ٹویٹ کو، اور اگر انہوں نے ویڈیو اس سے پہلے دیکھی ہوتی اپلوڈ ہونے سے پہلے تو اس میں وہ کچھ تبدیلیاں کر کے اس کو زیادہ مؤثر طریقے سے پیش کرتے اور زیادہ مؤثر بناتے، rather than کہ وہ اس کو ڈس اون کرتے یا کوئی اور بات کرتے، انہوں نے الٹا اس کو مزید دباؤ جو ہے کہ وہ حکومت کے اوپر ڈال دیا۔ اب حکومت نئے مقدمے بناتی ہے، نئی سزائیں دیتی ہیں، تو عالمی سطح کے اوپر جو آپ معاشی سطح کے اوپر تنہائی کے عالم میں دلدل میں گھستے جا رہے ہیں، آپ مزید اس طرف چلے جائیں گے۔ ابھی چائنا کے اندر بھی جو ہمارے وزیر اعظم صاحب اور پوری اکنامک ٹیم، اس وقت جب پاکستان کے اندر بجٹ کی تیاری ہونی چاہیے تھی، ہمارے وزیر خزانہ، ہمارے وزیر توانائی، ہمارے وزیر پلاننگ، ہمارے جو ہے کہ وزیر دفاع، ہمارے وزیر خارجہ، ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر، ہمارے آرمی چیف، یہ سب کے سب جو ہے کہ وہ چائنا پہنچے ہوئے تھے، اور چائنا سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو ہینڈ آؤٹ بھی جاری ہوا، ہماری طرف سے تو بہت کچھ کہا جا رہا ہے جی کہ وہ CPEC فیز 2 اور بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دورہ اس لیے 5 دن کے اوپر محیط تھا کہ یہ بزنس ٹو بزنس جو ہے کہ ڈائلاگ ہو رہا تھا، بات چیت ہو رہی تھی، وہاں پہ مذاکرات ہو رہے تھے، اور 100 سے زیادہ رکنی جو ہے کہ کاروباری وفد جو ہے کہ وہاں پہ گیا ہوا تھا، اسی طرح گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے کہ اس کے اوپر ہو رہی تھی، لیکن جو چائنا کے پریزیڈنسی نے آفیشل سٹیٹمنٹ جاری کیا اس میں کہیں CPEC یا اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں۔ روایتی طور کے اوپر جو پاکستان چین کی ہمالیہ سے اونچی اور سمندروں سے گہری دوستی کی جو ہم بات کرتے ہیں، اس قسم کے بیانات تو اس کے اندر ہیں، 2 پیراگراف ہیں، لیکن وہ چیزیں نہیں ہیں جو توقع ہم لے کر گئے تھے، تو اس لیے بہت سے جو مبصرین ہیں اور جو ایون چائنا کے اندر جو سے ایسے لوگ ہیں جو ان ملاقاتوں کو بڑی قریب سے مانیٹر کر رہے تھے، ان کا بھی کہنا ہے کہ چائنا نے کوئی خاطر خواب لفٹ نہیں کرائی، اور چائنا نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہوگا تو ہی معاملات آگے بڑھ سکیں گے، اور سیاسی استحکام اسی وقت ہوگا جب سیاسی انتقام ختم ہوگا۔ ان حالات کے اندر اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور JUI کے جو ہے کہ مذاکرات فائنل سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو کچھ تحفظات اور خدشات تھے وہ عمران خان تک پہنچائے گئے ہیں۔ عمران خان نے ان تمام تحفظات اور خدشات کو دور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، اور جو 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے PTI کی جانب سے، انہوں نے وہ چیزیں تمام مولانا فضل الرحمان صاحب تک پہنچائی ہیں، اور ابھی نیکسٹ ویک جو ہے کہ دوبارہ PTI اور JUI کے جو قائدین ہیں ان کی ملاقات طے ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے اندر جو عمران خان صاحب تک بات پہنچائے گی، اور پھر ان کی طرف سے جو پیغام ہے وہ مولانا صاحب کو پہنچایا جائے گا، پھر دونوں طرف سے 3 دن رکنی کمیٹی بنائی جائے گی، اور ایک جو ڈرافٹ ہے دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کن نکات پر ہوگی اور تحریک کا رخ کیا ہوگا یا اس کے بیسک پرنسپلز کیا ہوں گے، اس حوالے سے ڈرافٹ جو وہ تیار کیا گیا ہے، اور وہ ڈرافٹ جب اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اس سے اگر ایگری کرتے ہیں یا اس کے اندر کوئی ترمیم کرتے ہیں تو وہ پھر عمران خان سے شیئر کیا جائے گا، اور پھر دونوں فریقین اگر اس پہ سائن کریں گے تو اس کے بعد یہ تحریک جو ہے وہ شروع کی جائے گی۔ تو یہ وہ الارمنگ سائن ہے جو حکومت کے لیے بھی ہے، اور جو مقتدرہ جتنے بھی اپنے آپ کو طاقتور حلقے تصور کرتے ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر، حکومت کے اندر، اقتدار کے اندر، ان کے لیے پریشان کن بات ہے کہ اس سے پہلے ہی بلوچستان کی تمام جماعتیں اس اتحاد کے ساتھ شامل ہیں۔ GDA سندھ کے اندر جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر سکتی ہے، اور پھر ابھی اگر JUI شامل ہو جاتی ہے تو پھر یہ سندھ اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ساتھ ساتھ پنجاب کے اندر بھی جو مدارس ہیں، دینی مدارس مولانا فضل الرحمان کے، وہ عملی طور کے اوپر میدان میں اترتے ہیں، پھر یقینی طور کے اوپر حکومت کے لیے بہت سی مشکلات ہوں گی۔ جو کریک ڈاؤن وہ PTI کے خلاف کر رہے ہیں، کیونکہ PTI جو ہے کہ ایک بھی پڑھے لکھے اور نوجوانوں کی اور اس قسم کی جماعت ہے، تو اس کے خلاف تو بے ہنگم قسم کی کارروائی کی گئی، تمام اخلاقیات، قانون اور آئین کے دائرے سے باہر نکل کے ان کے خلاف وسیع پیمانے کے اوپر کارروائی کی گئی، لیکن ایسی کارروائی اگر JUI کے خلاف شروع کی گئی تو یقینی طور کے اوپر اس کا جو ہے کہ بیک لیش بڑا سخت ہوگا۔
اسی لیے جو ہے کہ حکومت کے اندر پریشانی ہے، اور جو مقتدرہ حلقے ہیں ان کے اندر بھی دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ کسی طرح سے اس اتحاد کو ہونے سے روکا جائے۔ اس کے لیے بہت سی کوششیں کی جا رہی ہیں، اگلے ہفتے تک مزید کوششیں کی جائیں گی، تو دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں۔ آج تک لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔